ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ جو 25 سال سے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور موت کی سزا یافتہ قیدیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مسٹر اسمتھ برطانوی تنظیم ریپریو، ایک انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کے بانی اور سربراہ بھی ہیں۔ مسٹر اسٹیفرڈ اسمتھ، BBC اردو کی جانب سے خوش آمدید۔ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دہشت گردی کی جنگ کہتے ہیں، کیوں؟ ایک فلم میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، لیکن یہ بات سچ ہے کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکی حکومت کا ایک احمقانہ اقدام ہے، جیسے کہ منشیات کے خلاف جنگ، جہاں وہ فوجداری قوانین کے بجائے جنگ کا سہارا لیتے ہیں، اور مجھے یہ سارا غلط لگتا ہے۔ آپ جس طرح کی حراست میں لیے جانے والے شدت پسندوں کے حق میں بات کرتے ہیں تو اس سے تاثر ملتا ہے جیسے تمام گرفتار افراد بے گناہ ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ ظاہر ہے سارے گرفتار افراد کو بے گناہ قرار دینا غلط ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو بھی کسی مقدمے کے بغیر گرفتار ہو اسے بے گناہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس بات سے سب لوگوں کو اتفاق کرنا چاہیے کہ مقدمے کا سامنا کیے بغیر گرفتار افراد بے گناہ ہوتے ہیں۔ بے گناہ گرفتار افراد کیا پاکستان میں عدالتوں میں انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ اس پورے عمل میں یہ کہنا مشکل ہے، لیکن ہم کئی چیزوں کے لیے قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، جیسے کہ گوانٹانامو بے میں 779 گرفتار افراد کو اپنے حقوق نہیں ملے، اور ہم نے 660 کو وہاں سے قانونی کارروائی کے ذریعے نکالا اور انہیں ان کے قانونی حقوق دلائے۔ لیکن پاکستان میں صورتحال مختلف ہے، ادھر کئی ایسے افراد ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ وکیل ہوں، صحافی ہوں، لیکن ہم سب کو مل کر حقوق سے محروم لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہونے والے ڈرون حملے کیا قانونی کارروائی کے ذریعے روکے جا سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے پاکستانی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا جو ہمیں اطلاعات دے سکیں، کیونکہ ہمیں مقدمات لڑنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوں گے، اور ہم بے گناہ افراد کے لیے قتل کے مقدمے کی پیروی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کارروائیوں کے پیچھے ذمہ دار لوگ کون ہیں۔ اگر برطانوی انٹیلیجنس ڈرون حملوں میں مدد کر رہی ہے تو برطانوی حکومت کے خلاف بھی مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ جب حملے بڑے پیمانے پر ہوں تو دفاع بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ کئی سال کی حراست کے بعد رہا ہونے والے کیا معاوضے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ بے گناہ قیدیوں کو رہائی کے بعد ازالے کی اپیل کرنے پر انہیں معاوضہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ میں تو ایسی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن دیگر ممالک میں پھر بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ہم نے برطانیہ اور امریکہ میں جن کیسوں میں ثبوت حاصل کرنے کے بعد پیش کیے تو ایسی صورت میں معاوضے کی رقم بھی کافی زیادہ ملی۔ پاکستانی اور امریکی فوجی اہلکار ڈرون حملوں کو کافی مفید قرار دیتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں حقیقت کیا ہے؟ آپ کو ایک دہشت گرد کے خلاف 3 چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ پہلے آپ کو انٹیلیجنس کے ذریعے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ واقعی یہ شخص دہشت گرد ہے، اور ہمیں گوانٹانامو کے ذریعے ثابت ہوا ہے کہ امریکہ کافی دفعہ غلطی کر چکا ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص کس جگہ پر کہاں ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور تیسرا نشانے پر میزائل داغنا ہے، اور امریکہ خود یہ کہے گا کہ نشانہ 40 فٹ سے بھی چوک جاتا ہے۔ پاکستان میں آپ کی معلومات کے مطابق کتنے لوگ دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے حراست میں ہیں؟ یہ مشکل سوال ہے کیونکہ سب کچھ راز میں رکھا جاتا ہے۔ جب ہم نے گوانٹانامو بے میں کام شروع کیا تو ہمیں گرفتار افراد کی فہرست حاصل کرنے میں 5 سال لگ گئے۔ افغانستان کے بگرام جیل میں بھی 1500 لوگ گرفتار ہیں، لیکن امریکہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ لوگ ہیں کون۔ لیکن میں آپ کو کئی چیزیں بتا سکتا ہوں، جیسے کہ 7 پاکستانی گوانٹانامو میں ہیں، 25 بگرام میں ہیں، اور یہاں بھی بہت لوگ نجی جیل میں رکھے گئے ہیں، لیکن کسی بھی مہذب معاشرے میں لوگوں کو اٹھایا نہیں جاتا اور وہ لاپتہ نہیں ہو جاتے۔ آپ کے خیال میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، کیا یہ ٹھیک طریقے سے لڑی جا رہی ہے یا کوئی اور طریقے اپنانا چاہیے؟ امریکہ نے بالکل غلط طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ کوئی سمجھدار شخص یہ نہیں کہے گا کہ گوانٹانامو کی وجہ سے ہماری دنیا محفوظ ہے۔ ہم امریکی منافق ہیں، ایک طرف ہم قانون کی بالادستی کو مانتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے انہیں قید کر دیتے ہیں۔ کئی سال پہلے ایک CIA کے اہلکار نے کہا تھا کہ گوانٹانامو میں قید لوگوں کی وجہ سے دیگر لوگ بھی آپ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ وہ
امریکیوں کو مارنا چاہتے ہیں اور شاید اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ گوانٹانامو غلط ہے، ابو غریب غلط ہے۔ عراق کو فتح کرنے کا خیال غیر منطقی تھا، اور یہ سوچ کہ وزیرستان میں چند لوگوں کو مارنے کے لیے ڈرون حملے کرنے چاہیے، اس سے بہت سارے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا کہ ہم محفوظ ہیں ایک بہت ہی احمقانہ سوچ ہے۔ ہمیں انٹیلیجنس کا نظام ضرور رکھنا چاہیے تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ان کو حملہ کرنے کے لیے اشتعال نہیں دلانا چاہیے۔ مسٹر اسٹیفرڈ اسمتھ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ Thank you.